ہندوستان کے لیے اتنی عظیم تاریخ ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سے بڑا ہندوستان میں کوئی عرس نہیں ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کی چھٹی سے بڑھ کر کے ہندوستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اس 6 رجب المرجب کی تاریخ جو عرس خواجہ کی تاریخ ہے، اس میں اس سے عظیم اور اس سے بڑی عرس کی ہندوستان میں کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اگر میرا خواجہ سنجر کو چھوڑ کر کے ہندوستان نہ آیا ہوتا تو ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے، ہندوستان میرا خواجہ نہ آیا ہوتا تو ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے والے نہ ہوتے۔ سنجر کی سرزمین کو خیر بات کہہ کر کے اگر میرے خواجہ نے ہندوستان کی اس سرزمین کو آباد نہ کیا ہوتا تو اللہ اکبر کی صدائیں نہ ہوتی۔ میرے خواجہ نے سنجر کو خیر بات کہہ کر کے ہندوستان کو اگر آباد نہ کیا ہوتا تو یہ نماز جیسی اہم عبادت ہندوستان میں نہ ہوتی۔ میرے خواجہ نے اگر سنجر کو خیر بات کہہ کے ہندوستان کو آباد نہ کیا ہوتا تو تسبیح و مصلی کا نام نہ ہوتا۔ تو میرے خواجہ کی یہ دین ہے، خواجہ کی یہ عطا ہے، خواجہ کی یہ سخاوت ہے کہ انہوں نے اسلام کو یہاں پر آباد کیا، اسلام کے ماننے والوں کو پیدا کیا، اسلام کی اتباع کرنے والوں کو انہوں نے لا کر کے اس مشن پہ قائم کر دیا۔ میرے پیارے، اگر خواجہ نہ آئے ہوتے تو اسلام کی رانائیاں ہندوستان میں نہ ہوتی، اسلام کی زیبائیاں ہندوستان میں نہ ہوتی، اسلام کی سر سبز و شادابیاں نہ ہوتی، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، یہ مسجد کے مینارے نہ ہوتے، یہ مدرسے کی رانائیاں نہ ہوتی، یہ داڑھیاں نہ ہوتی، یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، یہ اسلامی لباس نہ ہوتا۔ میرے پیارے، اس نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے دین حق پھیلانے کے لیے اپنے شب و روز یعنی دن اور رات کو صرف کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے چلے تھے تو آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، زیادہ راہ نہیں تھا، آپ کی جھولی میں چند روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ بھی خشک سوکھی ہوئی۔ جب کئی دن کے بعد بھوک شدت پکڑتی تو چند ٹکڑے آپ روٹی کے نکالتے، نکالنے کے بعد پانی میں بھگوتے اور پانی میں بھگونے کے بعد 2 یا 3 نوالا آپ تناول فرماتے اور اسی طرح سے 2 3 نوالا جو آپ کے ساتھ چند مریدین تھے ان کو دیتے۔ تو اس طرح سے اسلام کی سچائی کیا ہے معین الدین چشتی نے، اپنی بھوک کو برداشت کیا، اپنی پیاس کو برداشت کیا، اپنے محبوب وطن کو قربان کیا، آبا و اجداد کے سائے کو چھوڑا، اپنے محبوب وطن سنجر کو چھوڑا اور بشارت رسول پر ہندوستان تشریف لائے۔ اور تشریف لانے کے بعد یہ عظیم نعمت اسلام کی، عظیم دولت اسلام کی، عظیم سرمایہ اسلام کا ہم اور آپ کو عطا کیا۔ تو میں ہندوستان کے مسلمانوں سے پرخلوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب 6 رجب کی تاریخ آئے تو سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی کا عرس پاک بڑے ہی آن بان شان اور معیاری پیمانے پر منعقد کریں، چونکہ اس عظیم ہستی کا وہ احسان ہے جو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا معاملہ ہے، جس طرح سے اسلام کو پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے، اسی طرح سے ایمان کو بچایا
امام احمد رضا خان بے ہے۔ شک، سبحان اگر میرے اللہ۔ اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم اور آپ کا ایمان محفوظ نہ ہوتا، بے شک۔ ایمان سلامت نہ ہوتا۔ اسی لیے کسی باذوق شاعر نے بڑے ہی اچھوتے اور انوکھے انداز اور پیرائے میں اس شعر کو کہا ہے کہ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی بے شک، اہل سبحان سنت اللہ، کا، سبحان نہ اللہ۔ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں بے ہوتا، شک، سبحان نہ جانے اللہ، سبحان حال اللہ۔ کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، مفتی محمد طیب رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں بے ہوتا۔ شک، سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک عالم کا نام نہیں بلکہ علماء گھر کا نام، بے شک، بے شک، صرف ایک مولوی کا نام نہیں بلکہ پورے مکتبہ فکر کا نام امام احمد رضا ہے۔ بے شک، امام احمد رضا ایک مفتی کا نام نہیں بلکہ تمام مفتیوں کے اجتماع کا نام امام بے شک، احمد بے رضا خان ہے۔ وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے جید عالم تھے، اپنے وقت کے معتبر حافظ تھے، اپنے وقت کے فقید المثال قاری تھے، اپنے وقت کے بے مثال مفتی اور فقیہ تھے۔ وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، وہ امام احمد رضا جو اپنے وقت کے بہت بڑے قطب تھے، وہ امام احمد رضا جن کا شمار رجال الغیب میں ہوتا تھا، ان کے ساتھ